ایک من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا. دوسری شرط بھی ساتھ لگائی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ عام مومنوں کی راہ چھوڑ کر نئی راہ اختیار کرے. عام مومنین کی راہ چھوڑ کر نئی راہ اختیار کرے. اب عام مومنین کون سے ہوں گے؟ کہ جن کا ایمان، جن کا عقیدہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے، صحابہ سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر آج تک نسل با نسل، کتاب در کتاب، سینہ بہ سینہ، آج تک سلسلہ متصل ہو، وہ عقیدہ چھوڑ کر کوئی ایسے نئے عقیدے کی پیروی کرے، مطلب جدہ کا پیچھے کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اللہ نے دو چیزوں کا ارشاد فرمایا، ایک اپنے رسول کی مخالفت سے روکا، اور دوسرا خدا نے قرآن میں اس چیز سے بھی روکا کہ عام مومن کثرت سے جس عقیدے والے مومن ہوں ان کی بھی مخالفت نہ کرنا. یہ اللہ کا ارشاد ہے. تو جو ان کثیر لوگوں کے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ گڑھے تو اللہ کا قرآن پھر اسے کیا سناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرا ارشاد، میں تو بندہ ہی بہت چھوٹا ہوں، کیا فرمان تو اللہ کے پیاروں کا ہوتا ہے. ایس غریب گناہگار دی کر لے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جو مومنوں کی راہ چھوڑ کر نئی راہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. میں بیان کر چکا ہوں اس آیت میں. اللہ فرماتا ہے ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں، کھلی ڈھیل. تسی سوچتے ہوں گے فلانا بندہ ہی نہیں بکواس کرتا ہے، وہ پڑھیا کیوں نہیں جانتا؟ بھئی اللہ فرماتا ہے میں ڈھیل دیتی ہوں. اللہ اکبر، بے شک حق. آپ کو سمجھ؟ اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی کیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک وقت میں اشارہ نہیں کرتے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ کافر و مرتد پہ بھی ہے رحمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی ہے رحمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر، بے شک حق. یہ ایک علمی شعر ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی کو ڈھیل ملے تو وہ اس کا کمال نہیں ہے. اللہ نے شیطان کو کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے؟ دی ہوئی ہے. تو جس کو اللہ ڈھیل دے وہ سمجھے کہ اس کا انجام دردناک ہوگا. جس کو اللہ جلدی پکڑ لے اس کا مطلب اللہ اسے سیدھا کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ ٹھیک ہو جائے. یہ گناہ بہت ہے، عقیدہ زیادہ خراب ہے، یہ جلدی موڑ آئے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہم اسے پھر کھلا چھوڑتے ہیں. پنجابی میں میں نے آپ کو کہا بھی تھا ڈنگر بے محرا ہوتا ہے، ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اس کو جہنم میں ہم پھینکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ فرماتا ہے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میرے بھائیوں آیت کریمہ آپ نے سماعت کی، آپ کو اس سے دو مسئلے سمجھ میں آئے. تو نہ تو رسول کی مخالفت کرنی، نہ رسول کے پکے غلاموں کی مخالفت کرنی. بے شک حق. جڑا ایک جی صرف اسی وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ جملہ غلط ہے. یہ وہی بات ہوئی جیسے شیطان کو پوچھا جا رہا تھا تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا سی اللہ تو کہہ دیتے انہوں سجدہ کرنا پر انہوں نہیں کرنا. کہ اللہ کو تو وہ مان رہا تھا لیکن اللہ کی نہیں مان رہا تھا. ایشو یہ ہے. بے شک حق. پوائنٹ سمجھے اس کو؟ بے شک. کہ بھئی آج جو دعویٰ کرتا ہے جی اسی انہوں مندے جی خبر مدینے چھتے جی مدینے جی خبر ہے قرآن تیرے ابے تے اتریا ہے اسے نبی تے اتریا ہے یہ دے بچی لکھا آیا ہے. بے شک. کیا مومنین دی راہ چھڑ کے نمی راہ اختیار کری دی نہیں تو اپنی دو ایک مسجد کو بڑھا لی. بے شک حق. تھوڑی سی اسٹیٹ فارورڈ باتیں یہ صفائی ہوتی ہے نا، بندے نے محل چڑھ دی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں نے مت مار دیتی ہے. نعوذ باللہ. کہ محل چڑھ دی تھوڑی جی رلنا نہیں محل جدو محل چڑھ جائے زور نہ لاؤنی پہنی نیانا روندا لیکن صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبو لہجہ ذرا سخت ہے لیکن بات سچ ہے. لبو لہجے سے مت گھبرائیے گا. لوگ تو منہ پھٹ پھٹ کے اللہ رسول کی توہین کرتے سرعام، اور ہم اس بدترین وقت میں ہیں نعوذ باللہ جہاں صحابہ رسول کو گالیاں سرعام دی جاتی ہیں، رسول پاک کی دشمنی سرعام کی جاتی ہے، اللہ کی توہین سرعام کی جاتی ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. تو فتنے بہت زیادہ ہیں.
ہمارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ آتے ہی نہیں ہیں ہدایت پر، مطلب دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میں نے سننے والے میرا پیغام ہے آپ سب کو، جب بھی آپ کو آپ کے عقیدے کے بارے میں کوئی مسترسل کرے پوچھو، 2 دن 4 دن 10 دن ادھر نہیں علیحدہ ملے، مجھ سے الگ ملے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کے لیے بہت وقت نکالوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے دکھ ہوئے گا کہ تسی سانو چھڑ کے اپنی غلط راہ اختیار کی، تو پھر تہاڈی مرضی ہے، جے آگے چھاڑ مارنی پھر وہ مارے۔ اللہ اکبر، اللہ مین دوسرے بات تھوڑی سی کیچ ہونی چاہیے، مجھے بہت زیادہ قریب رکھ کے بولنا پڑتا ہے، مطلب جو جہنم میں جان بوجھ کے چھلانگ مارنا چاہتا ہے اس کی مرضی کو مارے بھائی۔ پھر ہم جب حاضر ہیں، ہم جو کہتے ہیں بھی اسی تہاڈی خدمت ہی حاضر ہاں، تسی ساڈے بچے ہو، پتر ہو، بھرا ہو، نکے ہو، وڈے ہو، آرام نال تسلی نال پوچھو، کوئی گلہ نہیں، لیکن مسئلہ سمجھ گئے، جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے اسی لگے ہی رہنا ہے، اس تو بڑی گل ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہو آپ لگے رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہے تو ہمیں چھوڑ جاؤ، اللہ اکبر، لیکن سانو دس کے چھڑنا مجھے نہ کہہ رہے، اللہ اکبر، مطلب ہم ہر چیز بھی بتا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہو، پھر آپ کی تو پھر وہ آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو قرآن کی روح سے یہ مسئلہ سمجھیے گا، نہ رسول کی مخالفت کرنی، نہ رسول اللہ کے غلاموں کی مخالفت کرنی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اردو میں اسی کا ترجمہ بیان فرمایا، آپ فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان اللہ، اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سنا ملے، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کے ارشاد پر عمل ہے۔ اگر آپ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، بزرگان دین کے عقیدے پر ہیں، تو جو بندہ آپ کو کہتا ہے تو ان کو چھوڑ کے میری سن، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اللہ کے قرآن کی مخالفت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کئی بار اس قسم کی تقریریں بہت زیادہ کر چکا ہوں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ آیت یاد رکھنے والی ہے، آپ آیتیں یاد رکھا کریں نا، وہ دس دینے تو ساڑھے تک فٹافٹ لین تو جڑی اسی دس دیں کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، بے شک حق، بہت ماڑی گل ہے یار۔ اللہ اکبر، وہ دشمن کے گھر سے ایک گولی نکل آئی، رولا پا لیا حضور اس کو گولی، میں تو ایڈی بڑی توپ دیتی ہے، مارو استعمال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثال دے رہا ہوں، باتیں پنجابی میں ذرا کھلے ماحول میں ہیں، بعض لوگوں کو یہ ہمارا نہیں پسند آتا تو وہ بچے ذرا آرام سے، ذرا ہمیں گرم گرم نہ کھائیں، تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے، ہمیں نرمی، محبت، پیار سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ میری باتیں سنیں، آپ میرے بچے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو سنیے میری بات پسند کی تاکہ میں آپ کے دماغ میں پوری بات بست کر دوں۔ قرآن پاک کی میں نے آیت پیش کی، الحمدللہ تبارک تعالیٰ، اس سے آگے بڑھیے۔ حضور پیران